السلام علیکم جی دوستو، عمران خان مر جائے گا لیکن اس فاشسٹ یزیدی اور فرعونی نظام کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اس ولاگ میں پاکستان کی سیاست میں کچھ نااہل ججوں اور کچھ نااہل جرنیلوں کے کردار پر بھی بات کروں گا۔ خاص ولاگ ہوگا، جمع رہیے گا میرے ساتھ، مکمل ولاگ دیکھیے گا، دوستوں سے شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو اس سے میری بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی جماعت سے متعلق مقدمات سننے کے لیے بنائے گئے بینچز میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انہیں انصاف نہ ملا تو وہ بھوک ہڑتال کریں گے۔ جمعے کو ڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ میں بھوک ہڑتال کرنے کے حوالے سے سوچ رہا ہوں، اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں بھوک ہڑتال کروں گا۔ یہ ہے جی ایک خبر۔ اب اس خبر کے آپ چسکے لیں، اس کا تمسخر اڑائیں یا اس کے سنجیدہ پہلوؤں پر بھی تھوڑا سا غور کر لیں، تو میرے خیال میں اس کے سنجیدہ پہلوؤں پر غور کرنا زیادہ مناسب ہوگا کسی بھی سچے پاکستانی کے لیے، کسی بھی محب الوطن پاکستانی کے لیے۔ میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے تناظر میں سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان کے پی ٹی آئی کی درخواست کی شنوائی نہ کرنے کے فیصلے پر پہلے ابھی بات کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات سے متعلق درخواست سماعت کے لیے مقرر نہ کرنا بالواسطہ طور پر دھاندلی چھپانے کی افسوسناک کوشش ہے، اور اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں ہے۔ دھاندلی چھپانے کی کوشش تو بعد میں آتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دھاندلی کروائی، اس دھاندلی کو کروانے کے لیے سپریم کورٹ بطور آلہ استعمال ہوئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان دھاندلی کرنے میں بطور آلہ استعمال ہوئے۔ پہلے تو اس سوال کا جواب تلاش کیجئے گا۔ جمعرات کو ترجمان پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری اعلامیے میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جاری کردہ تحقیقاتی رپورٹ کی روشنی میں الیکشن میں مبینہ دھاندلی کی درخواست کو فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان خاموش سہولت کاری کرتے ہوئے مینڈیٹ چوروں کے ناجائز اقتدار کو بلا جواز طویل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عوام کا چھینا گیا مینڈیٹ عوام کو اقتداروں کو واپس لوٹانے کے لیے ہیلے بہانے اور حجتیں بنا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک لطیفہ بنی ہوئی ہے جہاں پر کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ جب بھی میں سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کو دیکھتا ہوں دکھی بھی ہوتا ہوں، شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ یا اللہ، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم کیسے ملک کے شہری ہیں؟ اس ملک کا شہری ہونا ایک شرمندگی کی بات بن کے رہ گئی ہے۔ اچھا، دوسری طرف سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کی اپیل پر کیا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے ریٹائرڈ ججز کی سربراہی میں قائم کی جانے والی الیکشن ٹریبونلز کو بھی معطل کر دیا ہے، اور عدالت کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ اس وقت تک سپریم کورٹ میں زیر التوا ہی رہے گا جب تک الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس معاملے میں بامقصد مشاورت نہیں کرتے۔ اس فیصلے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے حضر سروس 4 ججز کی سربراہی میں جو ٹریبونل تشکیل دیے گئے تھے ان کی تشکیل بھی معطل ہو گئی ہے۔ ان میں جسٹس شاہد اکرام، جسٹس محمد اقبال، جسٹس انوار حسین، جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس راہیل کامران اور جسٹس وقاص رؤوف اور جسٹس تنویر احمد کی سربراہی میں یہ ٹریبونلز قائم کیے گئے تھے۔ واضح رہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے ریٹائرڈ ججز کو الیکشن ٹریبونلز میں شامل کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کہ چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ٹریبونلز بنا کر ان معاملات کو دیکھے، جس کے بعد اس وقت کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 5 حضرت سب ججز کی سربراہی میں الیکشن ٹریبونلز تشکیل دیے تھے، جنہوں نے کام بھی شروع کر دیا تھا۔
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کی طرف سے دائر کی گئی اپیل پر سماعت شروع کی تو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اور اسلام آباد کے سابق ایڈوکیٹ جنرل نیاز اللہ نیازی نے چیف جسٹس کی اس بینچ کی موجودگی پر اعتراض کیا اور کہا کہ اس معاملے میں کسی اور بینچ میں اس کیس کو بھیجا جائے، جس پر چیف جسٹس نے جواب دیا کہ انہوں نے یہ لارجر بینچ خود نہیں بنایا، بلکہ اس کیس کے لیے جو 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کی سفارشات کی روشنی میں یہ بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ بینچ کے سربراہ نے پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ سے استفسار کیا کہ انہیں اس بینچ کی تشکیل پر اعتراض ہے، جس پر سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ انہیں ذاتی حیثیت میں اس بینچ کی تشکیل پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ یہ معاملہ پاکستان بار کونسل کو بھی بھیجیں گے تاکہ جو وکلاء عدالتوں کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لائسنس معطل کیے جائیں۔ اچھا جی، پھر کیا ہے؟ چیف جسٹس کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ پاکستان بار کونسل کو بھیجیں گے تاکہ جو وکلاء عدالتوں کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لائسنس معطل کیے جائیں۔ اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے ابتدائی دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 15 فروری کو ٹریبونلز کی تشکیل کے لیے تمام ہائی کورٹس کو خط لکھے تھے، جس میں لاہور ہائی کورٹ نے 2 ججز کے نام بھیجے تھے جو کہ الیکشن کے معاملات کو دیکھ سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنے بڑے صوبے کے لیے 2 ٹریبونلز الیکشن کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ناکافی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ الیکشن ایکٹ میں صدارتی آرڈیننس کے تحت ترمیم کے بعد ریٹائرڈ ججز کی سربراہی میں الیکشن ٹریبونلز بنائے جائیں۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت سوال اٹھایا کہ کیا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس الیکشن کمیشن کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے الیکشن ٹریبونلز تشکیل دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بدی نظر میں ٹریبونلز کی تشکیل سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن کے حکام کے درمیان بمقصد مذاکرات نہیں ہوئے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اس معاملے کے حل کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن کے حکام کے درمیان بمقصد مذاکرات ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس کے نام کی منظوری جوڈیشل کمیشن نے دے دی ہے اور اب یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی سے منظوری کے بعد اور نئے چیف جسٹس کے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد مشاورت کا عمل آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ بینچ کی سربراہ نے پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ سے استفسار کیا کہ اگر چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر مشاورت کریں تو کیا کسی کو اعتراض ہونا چاہیے، جس پر سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اسے چیف جسٹس کا نام مسترد کرنے کا اختیار ہے اور ایسے حالات میں اسے مشاورت نہیں کہتے اور الیکشن کمیشن کا رویہ جوڈیشل سسٹم پر حملہ ہے۔ بینچ میں موجود جسٹس عقیل عباسی نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن کیسے چیف جسٹس کے بھیجے ہوئے ناموں کو مسترد کر سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بطور چیف جسٹس انہوں نے جو نام دیے وہ قبول کر لیے گئے اور پنجاب میں الیکشن کمیشن نے کیوں مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ چیف جسٹس سے بات کر رہے ہیں، کسی سیکشن افیسر سے نہیں۔ جسٹس جمال الدین مندوخیل نے ریمارک دیے کہ اگر الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کا حکم نہ مانے تو ان پر توہین عدالت لگے گی۔ یہ تو ایک کھٹ پتلی تماشا ہے، اس کے بارے میں اور مزید کچھ بھی نہیں کہتا۔ ذرا نکلتے ہیں اس سے باہر۔ عدلیہ کے کردار کے بارے میں پاکستان کی عوام کیا رائے رکھتی ہے؟ کیونکہ سب سے بڑا انصاف کرنے والی عوامی اللہ کی عدالت کے بعد دنیا میں سب سے بڑا انصاف کرنے والی جو عدالت ہوتی ہے وہ اس ملک کے عوام ہوتے ہیں کہ اس ملک کے عوام کیا کہتے ہیں۔ انگلینڈ میں الیکشن ہوئے، وہاں کے عوام نے انصاف کیا، اس پر میں بعد میں ولاگ بناؤں گا کہ انہوں نے کیسے انصاف کیا۔ 15 سال بعد دوبارہ لیبر پارٹی اقتدار میں آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے۔ انڈیا کے عوام نے فیصلہ کیا اور اس دفعہ نریندر مودی اتنی آسانی سے حکومت نہیں کرے گا۔ راہل گاندھی ہر جگہ اس کے رستے میں کھڑا آپ کو نظر آئے گا۔ آئندہ 5 سال میں نریندر مودی حکومت تو کرے گا، سادہ اکثریت اسے مل گئی ہے، لیکن ہر جگہ آپ کو دیکھیں گے کہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر گو کہ اس نے 100 سیٹیں لی ہیں، آدھی سیٹیں لی ہیں بی جے پی، آدھی سیٹیں لے کر بھی آپ دیکھنا کہ وہ کتنا ٹف ٹائم دے گا۔ اور وہ راہل گاندھی کی انڈین پارلیمنٹ میں اپنی پہلی سپیچ سے ہی آپ کو نظر آ گیا ہوگا، جہاں اس نے قرآن کی آیات کی بھی حوالہ دیا اور احادیث کا بھی حوالہ دیا۔ یہ اس پر میں نے ایک ولاگ بھی بنایا، آپ دیکھ لیجئے گا، میں ایک اور ولاگ بھی اس پہ بناؤں گا۔
پاکستان ایک نرالا ملک ہے. آیا دنیا بھر سے میں جو مروج نظام کام کر رہے ہیں ان سب سے ہی الگ قسم کی یہاں پر کارستانیاں ہو رہی ہیں, الگ قسم کے طریقے ہو رہے ہیں. تحریک انصاف کے چیئرمین نے بھوک ہڑتال کی دھمکی دی ہے. عمران خان ایک اکیلا عمران نہیں ہے. عمران خان اب پاکستان میں ایک نظریے کا نام بن چکا ہے, اور پاکستان کے عوام کی بہت بڑی اکثریت, یہ جرنیلوں کے حوالے سے بھی میں کہوں گا اور عدالتوں کے عدلیہ کے ججوں کے حوالے سے بھی کہوں گا, عرض کروں گا, مروزی حالات کو دیکھیں. آپ غلط ڈائریکشن میں چلے گئے ہیں, اور آپ غلط ڈائریکشن میں بالکل حد سے تجاوز کر کے آگے نکل گئے ہیں. کوشش کریں واپس آ جائیں, اپنی حدود کو مت پھلانگیں. آپ نے جو اس حوالے سے اس وقت آپ یقین کیجئے پاکستان میں اگر میں نے جو سروے کیے ہیں, میرے جن دوستوں سے میری بات چیت ہوتی ہے, میرا جو حلقہ احباب ہے, کئی لوگوں سے اس حوالے سے میرا ڈیبیٹ ہوا, بات چیت ہوئی. ناپسندیدہ شخصیات کی بات کریں تو اس وقت پاکستان میں سب سے ناپسندیدہ شخصیت جنرل عاصم منیر ہے. دوسرے نمبر پر سب سے ناپسندیدہ شخصیت قاضی فائز عیسیٰ ہے. اب جس ملک کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور جس ملک کی افواج جنہوں نے کہ ملک کا دفاع کرنا ہے, ان کا جو چیف ہے, اس سے لوگوں کی عوامی نفرت اس حد تک جا پہنچے تو آپ یقین کریں یہ بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے, یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. اور ایسے ہی سچ یہی ہے. اب کس کی آپ زبان بند کریں. میں نے کہا یہ ویلاگ شروع میں نے عرض کیا تھوڑا خطرناک ویلاگ ہے, مجھے آ کے مار دیں, اٹھا کر لے جائیں, تشدد کر کے مجھ سے اپنی مرضی کا بیان دلوا دیں, جیسے تحریک انصاف کے لوگوں سے تو پہلے بھی ہو چکا ہے یہ سارا کچھ. مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. مجھے سے ایک ناچیز ادنا آدمی کی زبان بند کر کے یا اس کی گردن کوئی کاٹ دیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ نفرت کے جو بیج آپ بو رہے ہیں, یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا. واپس آئیں, عوام کی مانیں, عوام جو چاہتے ہیں عوام کی رائے کا احترام کریں. اگر آپ پاکستان کے عوام کی رائے کا, اگر عمران خان نااہل ہے, اگر عمران خان ملک کو ڈلیور نہیں کر سکتا, پاکستان کے عوام خود فیصلہ کر کے اسے ہٹا دیں گے. لیکن یہ آپ ان لوگوں سے جن سے امیدیں آپ باندھ کے چل رہے ہیں, ان کو تو آپ آزما چکے ہیں. پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ گزشتہ 40-45 سال سے جس بے دردی سے اس ملک کو نوچ کے لوٹا ہے ان بڑی 2-3 سیاسی جماعتوں نے, خاص طور پر یہ پی ڈی ایم کی صرف پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون نے جس قدر اس ملک کو برباد کیا ہے, اور ان کی نااہل قیادت. اب گزشتہ روز میں دیکھ رہا تھا ہمارا وزیر اعظم رشین پریزیڈنٹ کو ملتا ہے تو بجائے اس سے ہینڈ شیک کرنے کے رشین پریزیڈنٹ ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں اللہ معاف کرے, پتہ نہیں ہے عقلی طور پر یہ کیسا شخص ہے جو کیمرہ مین کو جا کر ہینڈ شیک کر رہا ہے, جو کیمرہ مین آگے کھڑا ہے اس کی طرف. اور پریزیڈنٹ پوٹن وہ بھی حیران ہے کہ یا اللہ کس سے میرا وا پڑا ہے. اسی طرح سے جب بھی یہ بیرون ملک دورے پر جاتا ہے تو طیب اردگان کے ساتھ ملنے لگا. طیب اردگان کو چھوڑ کے وہ مینگو کی وہ کہتا ہے یہ آم جو ہے میری بہن کے, اس کی بیوی کی طرف لپک رہا ہے. اور طیب اردگان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے کہ کہیں میری بیوی سے وہ اس کا ہاتھ ہی اس نے نہیں چھوڑا, اس سے یہی امید تھی. بہرحال اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات کروں گا. اس وقت میرا پھر ایک ضروری کام درپیش ہے, نکلوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا, دوستوں سے شیئر کیجئے گا. اپنا خود خیال رکھیے گا. ملک میں پاکستان میں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.